نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں پہلے سے ہی کی جاتی رہی ہیں اور کوششیں ہوتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے اعمال کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، جب مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اور جب مسلمان اعمال سے ہٹے گا، جب مسلمان اعمال سے دور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ہمارے اوپر حاوی کر دیں گے، غیر لوگ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہم خود ہی اپنے ایمان پر سلامت نہیں رہ رہے۔ ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج مسلمان ہے مسجدوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، آج مسلمان بازاروں کی زیب و زینت بنتا جا رہا ہے، آج مسلمان شراب اور جوا اور سٹے کی لت میں پڑا ہوا ہے، آج مسلمان اللہ کو بھلا بیٹھا ہے اور غیر اللہ سے اپنی مرادیں مانگنے کی کوششیں کر رہا ہے، مرادیں مانگ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم مسلمانوں کی۔ آج میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب کو سنورنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بننے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، ہمارے اوپر جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ سازشیں ہوں گی اور سازشیں چلتی رہیں گی، لیکن ان سازشوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں، ان سازشوں کا مقابلہ ہم کس طریقے سے کریں، یہ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، سوائے ایک کام کے، جو کام ہم نے چھوڑ رکھا ہے، کوئی دوسرا رد عمل نہیں اپنا سکتے۔ وہ کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پہ، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے لو لگانے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلوں کو رکھنے والے بن جائیں، تو میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام آفتیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے دور کر دیں گے۔ آج اس وقت اس پرفتن دور کے اندر، خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، لوگ ہمیں پریشان کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ کہیں مسلمان کو مارا جا رہا ہے، کہیں مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمان کی ماں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت میرے دوستو، عزیز و بزرگوں،
ہندوستان کی حکومت نے ہندوستان کے اندر ایک قانون لانے کی کوشش کی ہے، ایک قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اس قانون کا نام ہے یونیفارم سول کوڈ، جس کو نافذ کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، جبکہ ہندوستان مختلف تہذیبوں اور متعدد مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور برابر یہاں کی خمیر میں مذہب شامل رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں۔ ماضی بعید میں جب مسلمانوں کے قافلے نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنے خیمے نصب کیے، اپنے خیمے لگائے، اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ متعدد مذہب کے ماننے والوں سے آباد یہ ملک مذہبی اعتبار سے آزاد تھا، اور مذہب اور تہذیب سے وابستہ احکام و روایات پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ تہذیبی رنگا رنگی اور مختلف مذہب کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ان کی سماجی زندگی میں بے ربطی اور انتشار کا ذریعہ کبھی نہیں بنا۔ مسلمان جو ایک مستقل دین اور مکمل تہذیب کے ساتھ نہ صرف عبادتوں بلکہ شخصی معاملات میں بھی قانونی طور پر آزاد رہے، اور ابتدائی عہد کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں ہندو معاملات اور مسائل کے حل کے لیے برہمن متعین کیے جاتے تھے، برہمنوں کو متعین کیا جاتا تھا، وہیں مسلمانوں کے معاملات مسلم قاضیوں کے ذریعے سے طے پاتے تھے۔ مسلم قاضی ہوا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے معاملات کو طے کیا جاتا تھا، جنہیں اس وقت کی تاریخ میں اس وقت ہنرمند کہا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہندوستان میں ایک عرصے تک مسلم حکومت قائم رہی۔ اس زمانے میں بھی مسلم آبادی کے لیے ان کی عبادتوں کا نظام اور شخصی قوانین بحال رکھے گئے، اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق طے کیے جاتے رہے۔ مسلم عہد کے ختم ہونے کے بعد، مسلم حکومت جب ختم ہوئی ہندوستان کے اوپر سے، انگریزوں کے عہد میں انگریز نے جب قبضہ کیا ہندوستان پر، اس وقت بھی شخصی قوانین بحال رہے، اور انگریزوں نے موجودہ صدی کے نصف اول میں تدریجاً اسلام کے شخصی قوانین کو دستور میں جگہ دی، جسے مسلم پرسنل لا کہا گیا۔ یہ دستور سازی دراصل اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مسلمان ان قوانین جن کا تعلق شخصی اور عائلی زندگی سے ہے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ایک ذمہ دار حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ پرسنل لا کی اہمیت محسوس کرے اور اسے قانونی تحفظ دے۔ یہ انگریزوں کے زمانے کے اندر کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اس کے مذہب پر، ان کے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دی گئی تھی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور لمبے زمانہ ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے اس کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے کوئی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھیم راؤ امبیڈکر، جنہوں نے ہندوستان کا سنویدھان بنایا ہے۔
وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکومت اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کرے گی اس قانون کو لا کر کے، تو وہ حکومت پاگل ہی کہلائے گی، وہ ہوشیاروں کی حکومت نہیں ہوگی۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح اور طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے۔ وصیت اور وراثت کے معاملے میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ واضح طور پر مسلم پرسنل لا سے مختلف ایک قانون ہے جس کے نفاذ کے بعد مسلم پرسنل لا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ گویا مسلم پرسنل لا جس کی بنیاد قرآن و سنت سے ہے اور یونیفارم سول کوڈ کو یکجا نہیں کیا جا سکتا، ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، سابق جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یکساں سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے اور ولی کے دربار کو قبضے میں لانے کی ایک نامناسب جسارت ہے۔ ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے۔ غور سے سن لیں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان چرمرا جائے گا، ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دی ہے، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ایک قانون اس ملک میں لاگو کیا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے اور دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے۔ اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے کلچر کی تبدیلی، اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے مسلمان تو یہ چیزیں برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دنیاوی زندگی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو قانون اتارا ہے مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کے اندر، وہ قانون ہے، اس قانون میں کسی طرح کی مداخلت، کسی طرح کی تبدیلی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ ملک کے خلاف سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، یہ سازش ہے ہندوؤں کے خلاف۔ لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں، کتنا مکروہ ہے ذہن ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا چاہیے، تو انداز ہوگا کہ وہ کتنی بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون ہے نکاح کا، جو قانون ہے طلاق کا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں غور سے سنیں کہ یونیفارم سول کوڈ سے نقصانات کیا ہیں ہمارے لیے۔ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون ہے نکاح کا، جو قانون ہے طلاق کا، جو قانون ہے وراثت کا، جو قانون ہے وصیت کا، جو قانون ہے گھریلو کام کے جو گھریلو کام کے قوانین ہیں اور جو شادی بیاہ کے قوانین ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے اور ایک قانون نافذ کر دیا جائے۔ یہ بات بھی آج کل یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے کہی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت کو اس قانون کو نافذ ہونے کے بعد ایک طرح کے ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون ٹھیک نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے نیتا گیری کے چکر میں اپنے آپے کو عہدے کے لالچ میں لا کر کے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی قانون ٹھیک نہیں ہے، مرد کو وراثت میں دوہرا اور عورت کو ایک حصہ، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ اسلامی قانون پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے۔ آدمی جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، تمام تر اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر آتی ہے۔ خرچ بیوی کے اوپر عائد نہیں ہوا کرتا۔ نفقے کی ذمہ داری، کھانے پینے اور پہننے کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری سب شوہر پر ہے۔ ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر ہیں۔ جس پر مالی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا وراثت میں حصہ زیادہ ہے، اور جس پر مالی ذمہ داری کم ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی کم ہے۔ عقل کے مطابق یہی قانون ہے۔ عقل کے مطابق وہ قانون نہیں ہے جس میں گدھے اور گھوڑے سب برابر کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر نیا قانون لاگو ہوتا ہے تو سب ایک پڑلے میں، سب ایک درجے میں، نکاح دوسرے طریقے پر اور طلاق دوسرے طریقے پر، ظاہر ہے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بات اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ نکاح، طلاق کا طریقہ، وراثت اور وصیت کا طریقہ، یہ سب قرآن مجید سے ثابت، سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یونیفارم سول کوڈ کو ہم مسلمانوں کے خلاف سمجھتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف سمجھتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف سمجھتے ہیں، سکھوں کے خلاف سمجھتے ہیں اور خود اس ملک کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر اس ملک میں مذہب کو بدلنے یا مذہب کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ کل بھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں اور آج بھی ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، مسلم پرسنل لا کے معاملات میں کسی اور قانون پر چلنے کے لیے مسلمانوں کو کہنا یا مجبور کرنا ارتداد کی دعوت نہیں تو کم از کم مذہبی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بے شک کوئی مسلمان ایسی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں۔ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مذہبی تعلیمات سے متصادم ہے اور شخصی زندگی میں قرآن اور سنت کی ہدایات سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں مذہب کی مقرر کی ہوئی حدیں مٹ جائیں گی۔
اور فرد کی شخصی زندگی سے حلال اور حرام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان قوانین کے ذریعے اپنی عائلی اور شخصی معاملات اور مسائل کا حل نکالیں جن کا ہر قدم پر مذہب سے ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ اور ایک یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس ملک میں مختلف قسم کی قوم آباد ہیں، ان کا الگ الگ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس ملک میں دلت بھی ہیں، ان کا طریقہ، ان کا رواج، ان کے کسٹمز الگ ہیں، ان کے یہاں رواج الگ ہیں، اور وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر سرکار کے متعین کیے ہوئے رسم و رواج کی پابندی کریں۔ اس ملک کے اندر یورپی علاقوں میں 6-7 اسٹیٹ ایسے ہیں جن کا مذہب دوسرا، جن کی تہذیب دوسری، جن کا رواج دوسرا، جن کے طور طریقے الگ۔ اگر ایک جیسا قانون لایا جائے گا، اگر یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا جائے گا تو یقین مانیے اس ملک میں بے اطمینانی اور بد امنی پھیل جائے گی، اور اگر کسی ملک میں بے اطمینانی اور بد امنی پھیلتی ہے تو اس ملک کی سالمیت پر اثر پڑتا ہے، وہ ملک سلامت نہیں رہے گا، وہ ملک چرمرا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار رہیں، ہم ہوشیار رہیں، ہم تیار رہیں ان ساری کوششوں کے خلاف جو ملک کو بانٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں یا جو دین کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ان ناگفتہ بحالات میں ہماری بیداری، ہماری چوکسی، ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ ملک کو صحیح سمت دینے کے لیے، صحیح رخ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، ہم اپنے وطنی بھائیوں کو سمجھائیں کہ اس ملک کو غلط سمت لے جایا جا رہا ہے، اس ملک کو غلط رخ پر لے جایا جا رہا ہے، غلط طریقے پر لے جایا جا رہا ہے، اس ملک میں لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہر کوئی اس ملک میں امن اور سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی تہذیب پر عمل کرنے والے ہوں۔ ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے، ملک کو ایک رکھنے کے لیے ساری پبلک ایک زبان رہے، آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے، کوئی اختلاف نہ مذہب کی بنیاد پر ہو، تہذیب کی بنیاد پر ہو، رسم و رواج کی بنیاد پر ہو۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج پر عمل کرتے رہیں، اپنی اپنی تہذیبوں کے پابند رہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، مگر ملک کو مضبوط کرتے رہیں اور ملک ہندوستان کو پوری توانائی دیں، پوری طاقت دیں، پوری قوت دیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے، آگے بڑھ سکے اور یہ ملک دنیا کے نقشے پر سربلند ہو سکے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں، اور الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے اس ملک کو یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے مذہبی اور تہذیبی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا نے ملک کے شہریوں سے یکساں سول کوڈ کے بارے میں رائے مانگی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر ای میل کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو جواب بھیجنا چاہیے اور یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ایک پورا سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے آسانی سے ای میل کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں جواب درج کرا سکیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کے حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں صرف اپنا جواب داخل کرنے اور اس کی مخالفت تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ مرحلہ عوامی احتجاج یا سڑکوں پر نکلنے کا نہیں ہے۔
ملک کے موجودہ کام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوش اور حواس کے ساتھ ہمت اور حکمت پر مبنی طریقہ اختیار کریں اور وہ راہ اپنائیں جس سے ملت اسلامیہ کو کوئی ضرر کوئی نقصان نہ ہو۔ ابھی کا مرحلہ اپنی رائے کے اظہار اور لا کمیشن آف انڈیا کو جواب دینے کا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ایک لنک بھی تیار کی ہے اور او آر کوڈ بھی بنایا ہے۔ یہ لنک اور او آر کوڈ بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے عام کیا جا چکا ہے۔ تمام لوگوں کو اس لنک پر یا او آر کوڈ کو استعمال کر کے ای میل کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں۔ تمام مصلیان کرام، تمام مسجد میں آنے والے لوگ، تمام مسجد میں آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ حضرات نے ای میل نہ کیا ہو تو مسجد میں اسٹیکر لگایا گیا ہے، اسے اسکین کر کے اس پر جواب بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مشکل حالات میں ہمارا حامی اور ناصر ہو اور ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔